السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ چلتے چلتے جب وہ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ آپ نے اسے ہلا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو مردہ پڑا ہے اور لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سلطان نے لوگوں کو آواز دی کہ ادھر آ جاؤ۔ لوگ جمع ہوئے مگر وہ سلطان کو پہچان نہ سکے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ سلطان نے کہا دیکھو یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے اٹھانے تک کی زحمت نہیں کی، یہ کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے، اس لیے ہم اس کو اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر لے چلو۔ سلطان مراد کے کہنے پر لوگوں نے اس میت کو اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی اپنے خاوند کی لاش کو دیکھ کر رونے لگی اور لوگ چلے گئے، لیکن سلطان اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہیں پر کھڑے عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ عورت روتے روتے کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد عورت کے یہ الفاظ سن کر بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی میت کو بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ خیر سلطان نے جب اس کی بیوی سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگی مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، لیکن میں حقیقت عرض کرتی چلوں کہ میرا خاوند روز شراب خانے جاتا تھا، جتنی ممکن ہو سکتی تھی شراب خرید کر لاتا اور اسے گڑھے میں بہا دیتا تھا، اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ چلو کچھ تو گنہگاروں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا خاوند ہر رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا تھا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو یہ کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تیرے پاس نہ آئے، اور صبح کو گھر آ کر یہ کہتا تھا کہ الحمدللہ آج ایک عورت اور نوجوان مسلمان کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لیکن میرے خاوند کو ان مقامات پر آتے جاتے سارا زمانہ دیکھتا تھا اور میں یہ کہتی رہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مرے گا لوگ تجھے غسل دینا تو کیا تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے اور تجھے دفنائیں گے بھی نہیں۔ لیکن میرا خاوند میرے کہنے کے جواب میں مسکرا دیتا اور کہتا کہ تو گھبرانا نہیں، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء کرام و اولیاء پڑھیں گے۔ عورت کی یہ باتیں سن کر سلطان مراد رو پڑے اور کہنے لگے میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں، انشاءاللہ کل ہم اس کو غسل دیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی کروائیں گے۔ چنانچہ اس شخص کا نماز جنازہ اگلے دن بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ میرے بھائیو، آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے کچھ سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں، لیکن یاد رہے آج بھی کچھ خاص لوگ ہیں، اگر ہم ان کے دلوں کے بید جان جائیں تو ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک تاریخ کے ان مثبت واقعات کو ہمیں مثبت انداز میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ کے ایسے خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ والسلام۔